اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، ہم لوگ بہت خوش نصیب ہیں۔ آج جانشین غوث و خواجہ فرزند مولا کائنات بی بی سیدہ خاتون جنت کے لاڈلے قطب عالم مدار اعظم نیاز بن نیاز حضرت شاہ نیاز احمد صاحب قبلہ قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، صابری، نظامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مقدس پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور سرکار کا 195واں عرس شریف جاری و ساری ہے۔ آج عرس کی 2 تاریخ ہے اور یہ عرس 10 دن تک جاری رہتا ہے۔ سرکار شاہ نیاز بن نیاز کی بڑی شان ہے، اور آپ کی شان کا اندازہ اس سے لگائیے کہ آپ کی والدہ بی بی لاڈو شاہ غریب نواز رضی اللہ عنہ جو بہت بڑی عارفہ کاملہ تھیں، اور جو 4 حضور کی امت میں 4 عارفہ کاملہ بڑی عورتیں گزری ہیں، حضرت خاتون جنت حضرت بی فاطمہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، حضرت بی بی رابعہ بصری، حضرت بی بی فاطمہ ثانی کے بعد چوتھا نام بی بی لاڈو شاہ غریب نواز ہے۔ اور آپ کی والدہ نے آپ کو اس طرح تربیت دی کہ آپ کھچڑی رکھ دیتی تھیں، اس میں پانی ڈال دیتی تھیں اور اس کو نظر سے دیکھتی رہتی تھیں۔ نگاہ سے جب کھچڑی بن جاتی تھی تو وہ سرکار نوش فرماتے تھے۔ ایک دفعہ کچھ طالبان حق آئے اور انہوں نے ایک لقمہ وہ کھا لیا تو کئی گھنٹے تک ان کو ہوش نہیں آیا۔ اس انداز میں آپ کی تعلیم و تربیت ہوئی۔ آپ نے اپنی والدہ کے لیے فرمایا کہ شیر مادر تھا یا شراب کہن، یہ جس کا ہے یہ خمار آنکھوں میں، یہ ایسا عرفان آپ کی والدہ نے اپنی نگاہوں سے اپنے صاحبزادے حضور نیاز بن نیاز کو پلایا کہ اس کا ڈنکا تمام عالم میں بج رہا ہے آج۔ تو جب آپ 4 مہینے کے تھے تو بی بی شاہ غریب نواز نے عالم مثال میں آپ کو بی بی خاتون جنت کے قدموں میں رکھ دیا۔ تو بی بی خاتون جنت نے فرمایا کہ ہمارا بچہ ہے، اب سید النساء العالمین، فخر النساء العالمین، خاتون جنت بنت رسول اللہ، والدہ حسنین کریمین، زوجہ مولا مشکل کشا حضرت بی فاطمہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، جس کو اپنا بچہ کہہ دیں، پھر آپ اس کی شان ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اور اسی کا یہی وجہ تھی، ایک موقع پہ مولا علی شیر خدا نے جب ایک غوثی شاہ ایک مجذوب تھے، انہوں نے سرکار کے مرید کے ساتھ چاند میں گستاخی کری تھی، تو مولا کائنات کا دربار دونوں نے خواب میں ملاحظہ کیا تو دیکھا کہ مولا کائنات کے 7 تخت پہ حضرت شاہ نیاز بن نیاز تشریف لائے ہیں، اور سب ولیوں کا دربار لگا ہوا ہے، اور غوثی شاہ کو پیش کیا گیا، اور مولا نے فرمایا کہ سب اولیاء کرام سن لیں، اور یہ اعلان قیامت تک کے لیے تھا کہ نیاز بن نیاز ہمارا بیٹا ہے، کوئی ان سے گستاخی کی جرت نہ کرے۔ غوثی شاہ نے معافی مانگی، ان کی معافی ہو گئی، لیکن یہ اعلان قیامت تک کے لیے ہو گیا کہ نیاز بن نیاز فرزند علی ہے، تو یہ فرزند علی کی خانقاہ ہے، اسی لیے بی بی سیدہ نے اپنا لاڈلا اپنا بچہ کہا، مولا نے اپنا بیٹا کہا، حالانکہ سرکار مولا علی شیر خدا کی اولاد ہیں۔ والد کی طرف سے آپ علوی سید ہیں اور والدہ کی طرف سے آپ رضوی سید ہیں، یہ بات الگ ہے، لیکن یہ روحانی فرزندیت جو ہے یہ روحانی جانشینی ہے، اور اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ اسی لیے نیاز بن نیاز کے سلسلے کے جتنے بھی مرید ہوتے ہیں ان کا ہر جگہ ان کا خیال کیا جاتا ہے، کہہ دیں گے روز محشر مولا علی خدا سے سب میرے آدمی ہیں شاہ نیاز والے، تو ہم شاہ نیاز والے ہم جب ہو گئے تو ہم مولا علی کے غلاموں میں شمار ہو گئے۔ یہ بہت بڑا مرتبہ ہے، جس کو نیاز بن نیاز کے سلسلے کا دامن مل گیا، سمجھیے اس کو مولا علی مشکل کشا کے غلاموں کا دامن مل گیا، اس کو بہت بڑی فضیلت مل گئی۔ حضرت قبلہ شاہ نیاز بن نیاز کا شان یہ تھی کہ آپ جب پیٹ میں تھے تو آپ کی والدہ حضرت بی شاہ نواز کے جو پیر و مرشد تھے حضرت محی الدین دیسا نامی، انہوں نے آپ کی والدہ کو 2 بار مرید کیا، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، آپ نے 2 بار کیوں مرید کیا؟ آپ نے فرمایا تمہارے ایک ایسا فرزند ہوگا جس کی بہت بڑی شان ہوگی، میں اس کے مرشدوں میں اپنا نام لکھوانا چاہتا ہوں، اس لیے اس کی روح کو بیعت کر لیا ہے۔ تو لوگ پیر کو ڈھونڈتے ہیں اور پیر چاہتے ہیں کہ ہمارا پیر ایسا ہو، لیکن یہ وہ مرید تھا جس کو پیر ڈھونڈ رہے تھے، تو اس صورت سے آپ کو انہوں نے بیعت کرا، آپ کی روح کو بیعت کیا۔ پھر آپ کے نانا حضرت سعید الدین رضوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت شیخ کلیم اللہ جہان آبادی رضی اللہ عنہ کے خلیفہ ہیں، انہوں نے جب بسم اللہ آپ کو پڑھائی، کیونکہ وہ آپ کے نانا بھی تھے اور حضرت شیخ کلیم اللہ جہان آبادی کے خلیفہ تھے،
تو جب آپ کو انہوں نے بسم اللہ پڑھائی تو انہوں نے بھی آپ کو بیعت کر لیا اور انہوں نے بھی کہا کہ میں ان کی مرشدوں میں شمار ہونا چاہتا ہوں۔ پھر اس کے بعد حضرت بی بی لاڈو شاہ غریب نواز نے حضرت شاہ نیاز بن نیاز کو حضرت غریب نواز کے آخری جانشین، آخری خواجہ، محب النبی، فخر جہاں حضرت مولانا فخر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد کر دیا، اور آپ نے ان کو تعلیم و تربیت دی اور اپنی خرقہ جانشینی عطا کر دی، اور اس صورت سے آپ خواجہ غریب نواز کی روحانی جانشین ہو گئے۔ اور اس کے بعد آپ کو بشارت غوث پاک کی ہوئی، اور غوث پاک نے فرمایا کہ نیاز بن نیاز کو ہم نے اپنے ہاتھ پہ بیعت کر لیا ہے اور اپنا خلیفہ بنا دیا ہے۔ ظاہری تکمیل کے لیے اپنے فرزند خاص، فرزند غوث اعظم، نائب غوث اعظم سید عبداللہ قادری بغدادی کو حکم ہوا کہ بغداد سے ہندوستان جاؤ اور نیاز بن نیاز کو قادریہ سلسلے کا فیضان دو، اپنی بیٹی کا نکاح کرو اور ان کو خلافت دو۔ تو سرکار بغدادی صاحب تشریف لائے۔ اب آپ یہ شان ملاحظہ فرمائیے کہ جب حضرت بغدادی صاحب تشریف لائے حضور غوث پاک کے حکم سے، تو ایک پیر بغداد سے آ رہا ہے غوث پاک کے حکم سے آپ کو مرید کرنے، تو دوسرا پیر جو چشتیہ سلسلے کے پیر ہیں، کیونکہ وہ غوث پاک کا حکم تھا تو مٹھائی اپنے سر پہ رکھ کے اور حضرت نیاز بن نیاز کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو بیعت کرنے لے جا رہے ہیں جامع مسجد دلی میں۔ بغدادی صاحب یہاں تشریف فرما تھے، تو ایک پیر بغداد سے آ رہا ہے اور ایک پیر سر پہ اپنے خون لے کے جا رہا ہے اپنے مرید کو بیعت کروانے۔ تو یہ شان نیاز بن نیاز کی ہے۔ اس لیے آپ پہ کیونکہ مولا کے بیٹے اور بی صحابہ کے بچے اور لاڈلے تھے، تمام سلسلے قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، صابری، نظامی، سب سلسلے آپ پہ مرکوز ہو گئے اور آپ قطب عالم مدار اعظم کے لقب پہ فائز ہوئے۔ اب شان نیاز بن نیاز کی ملاحظہ فرمائیے حضرات، سرکار نیاز بن نیاز کو 3 دن تک جانکنی کی تکلیف رہی۔ تیسرے دن لوگوں نے خلافہ نے پوچھا، حضور کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا تھا کہ جتنے نیازی ہوں قیامت تک ان کی جانکنی مجھ پہ ڈال دی جائے، وہ قبول ہو گئی، اور میں نے سب نیازیوں کی تکلیف جانکنی کی تکلیف اپنے اوپر لے لی۔ تو اس بحمداللہ جو بھی نیازی ہوتا ہے اس کو جانکنی نہیں ہوتی ہے، مطلب مرنے کی وقت کی تکلیف نہیں ہوتی ہے، اور نیازی لوگوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اور جو لوگ سن رہے ہیں ان کے لیے ان کو بھی میں بتا دوں، بہت بڑا موقع ہے۔ دنیا میں ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ جہاں اتنے سلسلے ہوں جن کی اتنی بڑی شان ہو۔ حضرت قبلہ شاہ نیاز بن نیاز نے فرمایا کہ حضور کی حدیث شریف ہے کہ 72 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ بے حساب جنت میں جائے گا، بحمداللہ وہ فرقہ میرا ہے، داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے فرمایا۔ تو لوگوں کے لیے یہ بڑی نصیب کی بات ہے اور بڑی خوشخبری ہے، بہت بڑا اعزاز ہے کہ سرکار یہ وہ سلسلہ ہے جس سلسلے کے لوگ بے حساب جنت میں جائیں گے۔ یہ حضرت نیاز بن نیاز کا وعدہ ہے اور آپ نے کر کے دکھا دیا، جانکنی اپنے اوپر لے کے دکھا دی۔ پہلا عذاب تو جانکنی ہوتا ہے، وہ اپنے اوپر لے کے یہ دکھا دی کہ نیاز بن نیاز کے مرید جو ہیں، اور آپ نے فرمایا قیامت تک جو بھی میرے خلیفہ جس سے بھی مرید ہوگا وہ میرا مرید ہے، اور ان کی اب جانکنی اپنے اوپر لے لی۔ تو یہ شان نیاز بن نیاز کی ہے، انہی کا عرس چل رہا ہے خانقاہ نیازیہ کے کہ حضرت شاہ نیاز بن نیاز کے آپ کے جانشین ہوئے تاج الاولیاء حضرت شاہ نظام الدین حسین صاحب قبلہ رضی اللہ عنہ، آپ کے بعد آپ کے جانشین ہوئے آپ کے صاحبزادے حضرت سالکین شاہ محی الدین احمد نندی صاحب قبلہ رضی اللہ عنہ، آپ کے جانشین ہوئے امام سالکین محبوب حق حضرت شاہ محمد تقی عزیز میں صاحب قبلہ رضی اللہ عنہ، آپ کے جانشین ہوئے امام المحبین سلطان العاشقین حضرت شاہ محمد حسن سجاد قبلہ حسن میں صاحب رضی اللہ عنہ، اس کے آپ کے جانشین ہوئے فخر عاشقین فخر معشوقین مولانا مرشدنا حضرت شاہ محمد حسنین اور ختمی صاحب قبلہ رضی اللہ عنہ۔ اب آپ کے بڑے صاحبزادے اور جانشین الحاج شاہ محمد مہندی میاں صاحب قبلہ مدد اللہ العالی خانقاہ عالیہ نیازیہ کے سجادہ نشین ہیں، اور خانقاہ نیازیہ کو اور سلسلہ نیازیہ کو دن دنی رات چوگنی ترقی دے رہے ہیں، اور پوری دنیا میں نیازیہ سلسلہ پھیلا رہے ہیں، اور بہت اپنے اشاق کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے سلسلہ نیازیہ کا ڈنکا بجا رہے ہیں، اور اللہ ان کو عمر طویل و صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور ان کو دین دنی رات چوگنی ترقی دے، اور ان کا سایہ ہم سب پہ زیادہ قائم رکھے، اور سلسلہ نیازیہ کو دن دنی رات چوگنی ترقی دے۔ آپ لوگوں کے لیے جو لوگ بھی یہ دیکھ رہے ہیں، میں ان کے لیے مولا کے صدقے میں پنج دن پاک کے صدقے میں اور نیاز بن نیاز سے یہ دعا کرتا ہوں کہ جو بھی یہ ویڈیو دیکھے اس کی سب دلی خواہشات پوری ہو، اور اس کو سلسلہ نیازیہ سے وابستگی کی، محبت کی، خدمت کی توفیق عطا ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔